رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ احزاب کی 36 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی میں ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، اس وقت تک ہم کامیابی و کامرانی کے منازل طے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو اس میں خسارہ اور نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ہر جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے
تو فقد فازا فوزن عظیمہ، تو اس نے بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے وہ بھی سورہ احزاب کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو شخص کرے تو وہ کھلم کھلا گمراہی کا شکار ہو گیا، کھلی ہوئی گمراہی میں وہ شخص چلا گیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والوں کو کیا پھل ملے گا اور نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام آخرت میں ہوگا اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں اور ایسی باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اس میں داخل ہونے کے بعد۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین فرماتے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھ جائے گا، تو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ رب العالمین ایسے نافرمانی کرنے والے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا، آگ میں داخل کرے گا، يُدْخِلْهُ فِيهَا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور اس جہنم میں اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے نافرمانی کرنے والے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسا عذاب ہوگا جو عذاب اس کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا، ذلت کا باعث ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں دنیا میں بھی گمراہی ہے اور آخرت میں اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں نافرمانی اور گناہ کرنے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، گناہوں کے، جرائم کے، نافرمانیوں کے جو اثرات اور اس کے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نافرمانی اور گناہ کرنے والے انسان پر اس کے اثرات اور اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، یعنی جو انسان نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کر رہا ہوتا ہے، تو خود اسی کی ذات پر اس گناہ اور اس جرم کے اثرات اور اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ گناہ اور جرم کی وجہ سے پوری قوم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پورے ملک پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، پورے خاندان اور پورے قبیلے اور پوری بستی پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کے اس جمعہ کے خطبے میں خود انسان کی ذات پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ دل کا زنگ آلود ہو جانا، اگر انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی اسے توفیق نہیں مل پاتی ہے، تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہ پڑ جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء فی قلبہ، کہ مومن بندہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، مومن بندہ جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر
دوسرے طریقے اور دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبی، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ چھوٹا سا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، یعنی اس گناہ اور اس جرم کی وجہ سے اب اس کا دل صاف نہیں رہ جاتا ہے، اس کا دل داغدار ہو جاتا ہے، اس میں سیاہی پڑ جاتی ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد وہ اگر پشیمان ہوتا ہے، نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر کے اللہ کے دربار میں آ کے روتا اور گڑگڑاتا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل پھر دھو دیا جاتا ہے، اس کا دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی جو وہ داغ پڑ گیا تھا ایک جرم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، تو وہ داغ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دھو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہے، استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ نہیں کرتا ہے، اس پہ اڑا رہتا ہے، اس پر مصر رہتا ہے، اور گناہ پہ گناہ، جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے، زیادتی کیے جا رہا ہے، برائیوں میں لت پت ہے، تو جس قدر برائیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا تو زادت، وہ اس کے دل پہ جو ایک نقطہ سیاہی کا تھا وہ سیاہی بھی بڑھتی جائے گی، یعنی دل اسی گناہ کے اضافے کے بقدر وہ سیاہ ہوتا جائے گا، کالا پڑتا جائے گا۔ حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہی، بعض روایت میں آتا حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ جو سیاہی تھی وہ اس کے پورے دل پہ چھا جائے گی، یعنی پورا کا پورا دل اس کا سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، یہ محض گناہوں کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل سیاہ ہو گئے، زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں رین اور زنگ کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو سامعین کرام، انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ایک صاف ستھرا اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، اب وہ صفائی اس کے اندر نہیں رہتی ہے، گندا ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود وہ کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق، کہ نیکی کرنے سے، بھلائی کرنے سے، اچھا کام کرنے سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، بدن میں طاقت بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بھلائی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی رونق ہوتی ہے، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اور اس کی رزق میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کے اعضاء و جوارح میں اللہ رب العالمین قوت و طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے چاہنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، برائی کی وجہ سے
چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ اور دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ اور بدن کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح کمزور پڑ جاتے ہیں، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ اور رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ محبت کے بجائے، اسے چاہنے کے بجائے اس کے تئیں اپنے دل میں بغض اور نفرت رکھنے لگتے ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک مبغوض ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ بہت برا اثر ہے جو گناہ کرنے سے برائی کرنے والے پر خود پڑتا ہے، اور دوسری چیز نیکیاں بھی ختم کر دی جاتی ہیں، یعنی نیکیاں بھی مٹ جاتی ہیں، نیکیاں بھی تباہ و برباد ہونے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَ بِيضَاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً میں اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی اتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کے آئیں گے، بہت بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، بہت ہی واضح نیکیاں اور اچھائیاں کی ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَ، تہامہ کے پہاڑوں کے مانند بیزن وہ روشن ہوں گی، بالکل ظاہر ہوں گی، اتنی بڑی بڑی نیکیاں انہوں نے کر رکھی ہیں۔ وہ اللہ کے دربار میں ان نیکیوں کے ساتھ لوگ آئیں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر ہوں گی، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہوا میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دے گا، انہیں بکھیر دے گا، یعنی پہاڑوں کے مانند کی ہوئی نیکیاں اس دن چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح سے جو ہوا میں ذرات اڑتے رہتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین اڑا دے گا، یعنی ان نیکیوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ان نیکیوں سے کوئی فائدہ ان کو ملنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں جن کی یہ حالت ہوگی قیامت کے دن، ساری نیکیاں جن کی ہوا میں بکھیر دی جائیں گی، اڑا دی جائیں گی، ہوا منثورہ ہو جائیں گی جن کی نیکیاں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے، خوب کھول کر واضح کر کے ایسے لوگوں کی صفت، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں آپ بتلا دیجئے تاکہ ہم جان نہ سکیں اور انہی کے صفوں میں نہ ہو جائیں، انہی جیسے لوگوں میں سے ہم بھی نہ ہو جائیں، اور ہماری بھی نیکیاں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کام نہ آئیں، وہ بھی ہوا منصورہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما خبردار ہو جاؤ، یہ حرف تنبیہ ہے جو مخاطب کو متنبہ اور آگاہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یہ تمہارے بھائی اور تمہاری ہی قوم سے ہوں گے، کوئی الگ سے کوئی نسل نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی خاندان کے ہوں گے، تمہارے ہی قبیلے کے ہوں گے، تمہارے ہی ساتھ رہنے بسنے والے ہوں گے، اور وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات میں وہ لوگ بھی قیام کریں گے جیسے تم قیام کرتے ہو، مطلب یہ ہے جیسے تم نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، جیسے تم روزوں کا اہتمام کرتے ہو، جیسے تم دوسرے عبادات کا اہتمام کرتے ہو، ایسے وہ بھی نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، یعنی وہ بھی اعمال کریں گے تمہاری کی طرح سے، لیکن معاملہ یہ ہوگا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ، محارم اللہ، جب تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ملیں گے،
جب دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی میں حرام کردہ چیزوں سے جب ان کی ملاقات ہوگی، انتہکوہا، تو اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ یعنی تنہائی میں وہ گناہ کا کام کر رہے ہوں گے، بظاہر تو نیک اعمال انجام دیتے ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، لیکن تنہائی میں وہ برائیوں کو انجام دینے والے ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ نہیں پائے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر فرما دیے ہیں تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، یا جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا ان کی نظر میں، تو اس حدود کو تجاوز کر جائیں گے، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ آپ غور کریں کتنی سخت وعید ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین گناہ کرنے سے موجودہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے، اور آنے والی نعمتوں سے انسان کو محروم بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین جو گناہ کرتا ہے اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، نہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کے بارے میں، بہت سے گناہ کو اللہ رب العالمین نظر انداز بھی کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العالمین ان موجودہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور بہت ہی مشہور آیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت کے اندر رہو، اور جتنا جی چاہے جس جگہ سے چاہے تم کھاؤ اور پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ہاں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ صرف ایک درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اور بقیہ پوری جنت میں گھومنے اور تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی، اس کا اختیار دے دیا۔ لیکن شیطان نے جب اورغلایا تو جنت میں موجود ہونے کے باوجود انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جنت سے نیچے اتار دیا، جو نعمتیں مل رہی تھیں وہ نعمتیں چھین گئی، اور جو نعمتیں جنت میں ملتی وہ نعمتیں بھی اس سے بھی محروم ہو گئے اور دنیا میں اتار دیے گئے۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو بھٹکا دیا اور گمراہ کر دیا، اور جس میں وہ تھے، جن نعمتوں میں، جن عیش و آرام میں تھے، ان سے ان کو نکلوا دیا۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے، غلطی کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ رب العالمین محروم کر دیتا ہے، اسے چھین لیتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ ایک ایسا جرم ہے کہ گناہ جو ہے بندے کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے غافل ہوتا ہی ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو اس سے خود غافل کر دیتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی خود وہ اپنے بارے میں اچھے برے کی پھر تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یعنی اس گناہی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے، اپنے آپ کی بھی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اس کو کس بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ کرنے سے انسان شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کے جملے ہمیں چبھ جاتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں اور ہمیں شیطان کا ساتھی بتلا دیا گیا،
شیطان کا قیدی بتلا دیا گیا، لیکن میں نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے طریقے سے جو اعراض کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس پر ایک شیطان ایسا مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر اسی شیطان کی مرضی کے مطابق وہ چلنا لگتا ہے، اس کا دوست، پر ایک اچھا آدمی نہیں رہ جاتا ہے، ایک مومن بندہ نہیں رہ جاتا ہے، وہی شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے اور اس کا وہ قیدی ہو کر رہ جاتا ہے، شیطان کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی معیشت بھی تنگ ہو جاتی ہے، جرم کی وجہ سے انسان جو خوشحالی میں ہوتا ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے اور چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو چین اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، جو سکون اسے عطا کیا ہے، وہ سکون اس کا چھن جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، جب چین نہ ہو، سکون نہ ہو، بے چینی و بے قراری ہو، تو زندگی کا آپ لطف نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی خبر آ جائے جو آپ کو ناپسند ہو، آپ اسے پسند نہ کرتے ہوں، آپ کے لیے وہ تکلیف دہ ہو اور بے چینی آپ کو پیدا کر دے، راتوں کو نیند حرام ہو جاتی ہے، سکون چھین جاتا ہے، تو چین و سکون بھی انسان کا ختم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی میری نافرمانی کرے گا، قرآن و حدیث میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکے گا نہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل نہیں کرے گا، یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جو شخص کرے گا، اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ایسے شخص کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اب یا تو حقیقت میں اس کی روزی اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا، یا مال و دولت ہونے کے باوجود اسے سکون نہیں ہوگا، اسے قرار نہیں ہوگا، وہ بے چینی میں مبتلا ہوگا۔ خوب اللہ رب العالمین نے نوازا ہوگا، پیسے روپے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایسی مشکلات سامنے آتی جائیں گی، ایسی پریشانیاں آتی جائیں گی کہ وہ پیسوں کو بھول جائے گا، وہ بے چینی میں مبتلا ہوگا، صحیح سے نہ تو اسے نیند آئے گی، نہ کوئی قرار اور سکون آئے گا، دونوں چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے شخص کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی اس کے پاس قیامت کے دن نہ تو بصارت ہوگی اور نہ ہی بصیرت ہوگی، دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین محروم کر دے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ اس دن کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے بصارت تھی، مجھے بصیرت تھی، تو آج کے دن مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں آئی تھیں، فنسیتها، تم نے ان کو بھلا دیا، یعنی میرے احکام پہ تم نے تو عمل نہیں کیا، جن چیزوں سے میں نے منع کیا تھا ان سے تم باز نہیں آئے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا تو ان پر عمل نہیں کیا، تو ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئی تھی، فنسیتها، تم نے ان نشانیوں کو بھلا دیا ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ تو سامعین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے گناہ کرنے والے پہ بہت ہی خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔
آ